شام کا وقت تھا۔ وہ سادہ سے سیاہ اور آسمانی رنگ کے امتزاج کا سوٹ پہنے، آسمانی رنگ کے بڑے سے سلک کے دوپٹے کو شانوں پر پھیلائے، پائے ماک میں سرسبز گھاس پر ننگے پاؤں چل رہی تھی۔ اطراف میں رنگ برنگے ٹیولپ کے بے شمار پھول لہرا رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے دل کا چہرے سے ٹکرا کر پلٹ رہے تھے۔ وہ جب چلتے چلتے تھک گئی تو سامنے پتھروں کی بنی مصنوعی آبشار کے پاس رک کر وہیں ایک بڑا سا پتھر سلیکٹ کر کے اس پر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم۔ اچانک سے ارحام افندی کی مانوس اور بھاری گمبھیر آواز اس کے سماج سے ٹکرائی تو وہ سٹپٹا کر کھڑی ہو گئی۔ سلام کا جواب نہیں دیں گی سما جان؟ وہ آج کتنے دنوں بعد اسے دیکھ رہا تھا کہ اسے شادی سے واپس آنے کے بعد سے تو ایک تو اس کی اپنی مصروفیات کچھ بڑھ گئی تھی، دوسرا زرلش بھی اس سے چھپتی پھر رہی تھی، اور وہ اس کے اس گریز کو، اس طرح چھپنے کو، اس کی شرم و حیا تصور کر رہا تھا۔ نازک سا وجود سیاہ اور نیلے رنگ میں نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا، چہرہ بالکل شفاف تھا، کسی کھلتے گلاب کی مانند۔ اس کی دلکشی، اس کی سادگی، اس کا ملکوتی حسن ارحام افندی کے سینے پر ٹھونگے مارا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اس لڑکی کے سامنے خود کو بے اختیار سا محسوس کرتا تھا۔ وہ جب جب سامنے آتی تھی وہ سب بھلا کر اس میں کھو جاتا تھا۔ کئی دنوں سے وہ اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح زرلش سے اس کی ملاقات ہو جائے تاکہ وہ اسے پرپوز کر سکے، پر وہ تو اس سے چھپتی بھی رہی تھی۔ آج شہر سے واپسی پر وہ اتفاقاً ادھر آ نکلا تھا، اور اب جب گوہر مقصود سامنے تھا تو نظریں تھیں کہ اسے راہ بھی نہیں ہو رہی تھی۔ راستہ دیجیے، مجھے اندر جانا ہے۔ اس کی نظروں کے ارتکاز سے گھبرا کر زرلش نے ہمت کر کے اسے ٹوکا جو اس کے عین سامنے کسی دیوار کی طرح کھڑا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ وہ اپنے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر سکون سے اس کے سامنے کھڑا رہا۔ گلابوں کی رنگت کو مات دیتا دلکش چہرہ، تیکھے نکوش، ستواں ناک اور اس میں دمکتی نتلی جو اس کے دل کو بڑی شدت سے اپنی طرف کھینچتی تھی، بڑے بڑے سرخ ہونٹ۔ وہ ساحرہ تھی اور اس ساحرہ کو سردار ارحام افندی اپنی دسترس میں لے کر اپنی ملکیت بنا لینا چاہتا تھا۔ وہ جو صرف اپنے کام سے کام رکھتا تھا، وہ جو کھڑوس مشہور تھا، وہ جس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا تھا، وہ جس نے ہر رنگ ہر نسل کا حسن دیکھا تھا، وہ اس لڑکی کا شیدائی ہو گیا تھا۔ وہ اس کی رعنائی اور دلکشی کا بری طرح سے اسیر ہو گیا تھا۔ یہ لڑکی زرلی سلطان اس کے اندر جذبات کا سمندر جگا چکی تھی۔ اب تو بس اسے پانا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زرلش اس کی خود پر جمی بولتی نگاہوں اور خاموشی سے گھبرا گئی۔ وہ اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو جانا چاہتی تھی، پر وہ اس کے عین سامنے اس کے راستے میں کسی چٹان کی مانند کھڑا تھا۔ سنو، وہ دو قدم آگے بڑھا، وہ سٹپٹا کر پیچھے ہوئی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کیوں کتراتی ہو؟ کیا تم تک میرے جذبات کی آنچ نہیں پہنچتی؟ وہ گمبھیر لہجے میں سوال کرتا اس کی جانب پر مشکل میں ڈال گیا تھا۔ آپ نامحرم ہیں اور مجھے نامحرموں کے ساتھ بات کرنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا ہرگز پسند نہیں۔ راستہ دیجیے، مجھے اندر جانا ہے۔ وہ دل کڑا کر کے بولی۔ میری محرم بنو گی؟ وہ اس کی بات پر دلکش سے مسکرایا۔ اسے اچانک سے پرپوز کیا گیا۔ آپ؟ زرلی سلطان لرز کر پیچھے ہوئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ارحام نے اسے موقع نہ دیا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے سیدھا سیدھا اپنا مدعا بیان کیا۔ ایسا ممکن نہیں ہے، زرلش نے لرز سے کانپتے دل کو سنبھالتے سختی سے جواب دیا کہ اب وہ دبنا نہیں چاہتی تھی۔ کیوں؟ اس کا جواب سن کر ارحام افندی کی پیشانی شکن آلود ہوئی۔ میری منگنی ہو چکی ہے اور جلدی شادی بھی ہو جائے گی۔ زرلش کی بات سن کر اس پر گویا دہکتے ہوئے انگاری کی گر پڑے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ آپ کو اعتبار نہیں تو دادی سے پوچھ لیں۔ وہ اب تھوڑا نارمل ہوئی۔ اگر تم منگنی شدہ تھی تو میرے بڑھتے ہوئے قدم کو کیوں نہیں روکا؟ بتاؤ، جواب دو۔ وہ غرایا۔ میں نے کبھی بھی آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کی، پھیکے پڑتے چہرے کے ساتھ زرلش نے جواب دیا۔ وہ اسے یہ نہ کہہ سکی کہ صرف اس احساس کے تحت وہ اس کا لحاظ کر رہی تھی کہ وہ ان کے گھر پر پناہ گزیرے۔ تم؟ ارحام افندی نے اپنی مٹھی سختی سے بھینچتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ باہر کے ملک سے پڑھا لکھا ضرور تھا، لیکن رگوں میں دوڑتا گرم خون سرداروں کا ہی تھا۔ کسی بھی خوش فہمی میں مت رہنا۔ اب تمہیں پانا اور تم پر مکمل دسترس حاصل کرنا میرے لیے، میری مردانہ آنا کی سرخوری کے لیے بہت اہم ہے۔ میری نکاح میں آنے کے لیے اپنا دماغ بنا لو۔ یہ سردار ارحام افندی اپنی زبان کا بہت پکا ہے۔ وہ سامنے کھڑی اس شیشے کی نازک گڑیا جیسی لڑکی کو گھورتے ہوئے اپنی بات کہہ کر اسے ایک طرف کرتا وہاں سے چلا گیا۔ رات کے کھانے کے بعد سے وہ اپنے کمرے میں بند تھی۔ ارحام افندی، اس کی شخصیت، اس کے بےباک گفتگو، شادی کا عندیہ، یہ سب اسے بہت پریشان کر رہا تھا۔ ارحام افندی کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر جو چمک آتی تھی اس سے وہ انجان ہرگز نہیں تھی۔ اس پر اس کی بڑھتی ہوئی نزدیکیاں ہمیشہ اس کا دل بھڑکا دیتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا رشتہ اس کے تائیں سے طے ہے، اسی لیے وہ چاہ کر بھی ارحام افندی کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتی تھی، مگر ایک غلطی اس نے بھی کی کہ وقت رہتے اس کے بڑھتے قدموں کو سچ کی لگام نہیں ڈالی۔ وہ پڑھا لکھا تھا، سردار تھا، دراز قد وجیہہ شخصیت کا مالک تھا، اس کی آنکھیں بولتی تھیں۔ وہ جب جب نزدیک ہوتا تھا اسے ایک حفاظتی حصار میں ہونے کا احساس ہوتا۔ وہ گھنا شجر تھا، لیکن وہ اس کا نصیب نہیں تھا۔ اس گھنے شجر کی چھایا اس کے لیے نہیں تھی۔ وہ سب جانتی تھی۔ اس نے خود اپنے کانوں سے اس روز جب وہ خانم ہی سے رشتے کی بات کر رہا تھا سن لیا تھا، اور کھڑکی سے نظر آتا خانم بھی کا سوچ میں ڈوبا ہوا چہرہ بھی دیکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ خانم بھی، جنہیں وہ دادی کہتی تھی، وہ اسے نمک حرام سمجھے۔ جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا۔
وہ ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے اپنے دل کے دروازوں کو سختی سے بند کر دیا تھا۔ سعد اور اس کے تایا تائی نے تو پلٹ کر اس کی خبر تک نہیں لی۔ شروع کے کچھ دنوں کے بعد سعد نے دوبارہ سے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا۔ وہ سعد سے بھی اب کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، مگر خانم بھی کی خاطر اب یہی بہتر تھا کہ وہ سعد کے پاس چلی جاتی، اس سے اپنی انا کو مار کر شادی کی بات کرتی۔ وہ ذہنی طور پر بہت تھک چکی تھی، اب اسے اپنی زندگی میں ٹھہراؤ چاہیے تھا۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد اس نے اپنا فون اٹھایا اور کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے ای میل کھول کر سعد کو اتنے عرصے میں پہلی بار پیغام لکھا۔ السلام علیکم سعد، میں کافی عرصے سے یہاں غیروں میں رہ رہی ہوں۔ دادی میرا بہت خیال رکھتی ہیں، لیکن یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ میرے لوگ نہیں ہیں، آپ کب آئیں گے؟ زرلش۔ الجھے دماغ سے اس نے الٹے سیدھے الفاظ لکھ کر میل سعد کو بھیج دی۔ خود کو اتنا عرضہ کرنا آسان نہیں تھا، مگر زندگی کبھی کبھار آپ کو وہ سب کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جو آپ کرنا نہیں چاہتے۔ ارحم افندی جیسا پڑھا لکھا خوبصورت پچیہا مرد اس کا طلبگار تھا، وہ جانتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے اپنے لیے جھلکتے جذبات سے وہ بخوبی آگاہ تھی، مگر وہ چاہ کر بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتی تھی۔ خانم بی نے اسے پناہ دی، پیار دیا، اس کا اپنے بچوں کی طرح سے خیال رکھا۔ وہ ایسے کیسے ان کے پوتے سے رشتہ بنا سکتی تھی؟ وہ نمک حرام نہیں تھی، نہ ہی خود خرچ تھی۔ خانم بی کو اس کے اور ساتھ کے رشتے کا پتہ تھا۔ وہ کیا سوچتی کہ وہ منگنی شدہ ہو کر ان کے پوتے کو بڑھاوا دے رہی ہے؟ بہتر یہی تھا کہ قسمت کے لکھے کو قبول کیا جائے اور ارحم افندی سے جس حد تک ممکن ہو دور رہا جائے۔ شاہزین بھی حویلی میں تھا، یہ اسے بھی ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ وہ منہ پر دوپٹہ ڈال کر لیٹی ہوئی تھی جب اس کے فون پر ای میل موصول ہونے کی گھنٹی بجی۔ اس نے تھوڑا اونچا ہوتے فون اٹھا کر اطلاعی پیغام چیک کیا۔ ساتھ کی ای میل تھی، اس نے فوراً جواب دیا۔ ایک لمحے کو سرلش کا دل خوش فہم ہوا، اس نے اپنی انگلی کو حرکت دی تو ای میل کھل گئی۔ ساتھ کے 3-4 تصاویر ایک ایک کر کے کھلنے لگی۔ وہ ہمیشہ کی طرح بہت وجیحہ لگ رہا تھا۔ مائی زرلش، مسنگ یو ٹو جان، ابھی میرا آنا ممکن نہیں ہے۔ کل ہی میں نے ایک مووی سائن کی ہے، پر تم فکر مت کرو، اپنی تصویریں بھیج رہا ہوں تاکہ میں نہیں، میری تصویریں ہی صحیح، کم سے کم تمہارا دل تو بہلا رہے۔ سعد۔ یہ خود پسندی کی حد تھی۔ سرلش نے ایک ایک کر کے ساری تصاویر ڈیلیٹ کر دی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے، اپنی کم مائگی کا، اپنی یتیمی کا، اپنے بے گھر ہونے کا، کسی چیز کا دکھ تھا۔ یہ کہنا اس کے لیے مشکل تھا۔ اپنے سود و زیاں کا حساب کرتے وہ رات اس نے تکیہ بھگوتے ہی گزار دی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ بمشکل اٹھ کر تازہ دم ہونے کے بعد اپنے بالوں کو جوڑے میں لپیٹے باہر نکلنے لگی کہ اسے کسی بچے کی کھلکھلاہٹ سنائی دی۔ یہ تو شاہزین کی آواز لگ رہی تھی۔ اس نے کھڑکی کی سمت آ کر پردہ ہٹایا تو سامنے لان میں شاہزین اسے جھولے پر بیٹھا نظر آیا۔ وہ پردہ برابر کرتی اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی تیزی سے نیچے اتری اور سیدھا باہر لان میں آ کر جھولے پر بیٹھے شاہزین کو گود میں اٹھا کر اس کے پھولے پھولے گال چوم لیے۔ آپ کب آئے؟ وہ آس پاس سے بے خبر اسے سوال کر رہی تھی اور جھولے کے پیچھے کھڑا سردار نبیل غزنوی اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ نازک دلکش سراپا شہد رنگ بالوں کا اونچا میسی سے جوڑا، جس سے اس کی گردن نمایاں تھی، اور سب سے بڑھ کر اس لڑکی کی شکل ہو بہو اس کی مرحوم بیوی سے ملتی تھی۔ وہ دوسری بار اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس سردار ارحم افندی نے اپنی بیوی بتایا تھا۔ وہ کھنکارا۔ کسی مرد کے کھنکارنے کی آواز سن کر زرلش چونکی اور جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کرتی ہوئی پلٹی۔ آپ مسز ارحم ہیں؟ وہ نہ جانے کیوں یہ سوال کر رہا تھا۔ نہیں تو آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ دھیرے سے بولتی ہوئی شاہزین کو گود سے اتارنے لگی تو وہ اور زور سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید چپک گیا۔ شاہزین آپ سے بہت ہل گیا ہے۔ سردار نبیل غزنوی نے اپنے بیٹے کی اس حرکت کو بغور نوٹ کیا۔ کیا ہو رہا ہے ادھر؟ اس سے پہلے زرلش کوئی جواب دیتی پیچھے سے ارحم افندی کی گمبھیر سنجیدہ آواز ابھری اور وہ تیزی سے کچھ بھی کہے بنا شاہزین کو یوں ہی اپنی گود میں لیے اندر چلی گئی۔ سردار نبیل، ہمارے یہاں کی عورتیں پردہ کرتی ہیں، آپ کو مہمان خانے سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا۔ جاگنگ سوٹ میں ملبوس ارحم افندی نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا تھا، سردار نبیل نے سنبھل کر جواب دیا۔ سردار آپ کو خانہ بھی بلا رہی ہیں۔ گل جانا کی آمد نے دونوں کے درمیان بڑھتا تناؤ ختم کیا۔ وہ دونوں ہی آگے پیچھے مردان خانے میں داخل ہوئے جہاں خانم بھی موجود تھی۔ سردار نبیل اپنے بیٹے کو لیے واپس آ گیا تھا اور اب اس نے اپنے ایک قابل اعتبار ملازم اور اس کی بیوی کو زرلش سلطان کے بارے میں تمام تفصیلات پتہ کرنے کا حکم دے دیا۔ رات گئے تک زرلش سلطان کے بارے میں ایک ایک بات اس کے سامنے آ چکی تھی، جس میں سب سے اہم اور خاص الخاص بات یہ تھی کہ زرلش سلطان کی ماں سردار نبیل کے قبیلے سے تھی، جسے اس کے باپ نے بڑے شوق سے پڑھایا لکھایا تھا۔ پھر اپنی بیٹی کی شادی اس کی مرضی سے اس کے ہم جماعت اور ایک دوسرے قبیلے کے فرد سلطان سے کر دی۔ راتوں رات اس نے اپنی بیٹی کو فرار کروایا تھا۔ اس بغاوت کی سزا روبینہ بیگم کے والدین نے بھگتی تھی۔ سامنے کھلی دستاویزات میں موجود تفصیلات پڑھتے ہوئے سردار نبیل کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی اتر آئی۔ زرلش سلطان پر اگر کسی کا حق تھا تو وہ صرف سردار نبیل کا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اب اسے اپنے بیٹے کے لیے ماں اور اپنے لیے بیوی کی ضرورت محسوس ہونے لگی ہے۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ زرلش کا سردار ارحم افندی سے کسی قسم کا کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وہ سویرے ہی جرگے کے کچھ بزرگوں سے بات کر کے انہیں ساتھ لے جا کر خانم بی کے سامنے زرلش کا رشتہ مانگنے کے لیے اپنا ذہن تیار کر چکا تھا۔ میں اس حصار سے نکلوں تو اور کچھ سوچوں، تمہارے پیار سے نکلوں تو اور کچھ سوچوں، تمہاری گلی کے علاوہ بھی اور کریے ہیں،
جو اس دیار سے نکلوں تو اور کچھ سوچوں، تمہارے ہجر کی سٹیاں، تمہارے وصل کے دن، میں اس شمار سے نکلوں تو اور کچھ سوچوں، رچا ہوا ہے تیرا عشق میری پوروں میں اس خمار سے نکلوں تو اور کچھ سوچوں، یہ میرا جسم کے ماتم سرائے حسرت ہے، میں اس مزار سے نکلوں تو اور کچھ سوچوں، یہ مجھ میں کون میرے رات دن سنبھالتا ہے، اس اختیار سے نکلوں تو اور کچھ سوچوں، تمہارے جسم کی خوشبو نے کر دیا مسور، اس آبشار سے نکلوں تو اور کچھ سوچوں، یہ بے قراری میری روح کا اجالا ہے، میں اس قرار سے نکلوں تو اور کچھ سوچوں۔ صبح کے 10 بج رہے تھے جب ہرے بھرے سبزے اور پھولوں سے ڈھکی حویلی کے باہر سردار نبیل کی جیب آ کر رکی۔ کڑکڑاتے ہوئے کاٹن کے سوٹ پر قیمتی باسکٹ اور شانوں پر گرم چادر ڈالے، پیروں میں بھاری پشاوری چپل پہنے سردار نبیل اپنی جیب سے نیچے اترا تو اس کے ساتھ 2 بزرگ حضرات بھی موجود تھے۔ خان نبی کو اطلاع کرو کہ سردار نبیل آیا ہے، اس نے پھاٹک پر کھڑے کرامت بابا کو حکم دیا۔ کچھ دیر بعد وہ سامنے حویلی کے مردان خانے میں موجود تھی۔ خان نبی ان کے سامنے پڑے پاوکار انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کیسے آنا ہوا؟ سلام دعا کے بعد سنجیدگی سے خان نبی نے سوال کیا۔ سردار احرام افندی کدھر ہے؟ ایک بزرگ نے سوال در سوال کیا تھا۔ سردار صبح شہر گیا ہے، رات گیا واپس آئے گا، آپ لوگ بتا کر آتے تو وہ ادھر رک جاتا۔ خان نبی نے پرسوچ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے جواب دیا، ہم آپ کے پاس سردار نبیل کے لیے آپ کے گھر مہمان ٹھہری لڑکی کا رشتہ ڈالنے آئے ہیں۔ اسی بارش بزرگ نے بات آگے بڑھائی۔ رشتہ ڈالنے نہیں بلکہ پکا کرنے ہیں۔ سردار نبی نے ان کی بات کاٹ کر تصحیح کی۔ وہ بچی میرے پاس امانت ہے، اس کا رشتہ پہلے ہی اس کے تایا کے گھر طے ہے۔ خان نبی نے سنجیدگی سے جواب دیا، زرلش کا نانا ہمارے ہی قبیلے کا تھا، اس نے غیر برادری کے لڑکے سے اپنی لڑکی کی شادی کی، سب کھانا خراب کر دیا۔ اب اس لڑکی کو سدھارنے کا وقت آ گیا ہے۔ ویسے بھی آپ بچی کو بلائیں، ہم نکاح کر کے ہی واپس جائیں گے۔ وہ تو جیسے سب طے کر کے آئے تھے، بعد رشتہ پکا کرنے سے نکاح پر آ ٹھہری۔ مستقیم خان اور اس کی لڑکی دونوں ہی اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کی نواسی میرے پاس امانت ہے اور میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتی، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ خان نبی نے کڑے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا تو وہ تینوں کھڑے ہو گئے۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہی خان نبی، اگر میرا رشتہ ٹھکرا کر آپ اپنے پوتے کا رشتہ اس سے کریں گی تو اس سے صرف دشمنی بڑھے گی۔ سردار نبیل کے لہجے میں تنبیہ تھی کہ وہ اس روز آرام کا زرلش کو اپنی بیوی کہنا بھولا نہیں تھا۔ دشمنی کی بات آپ نہ ہی کریں تو بہتر ہے سردار نبیل، خان نبی نے جتاتے ہوئے لہجے میں اسے جواب دیا۔ وہ شخص احسان فراموشی کی تمام تر حدیں ایک ہی پل میں پار کر گیا۔ وہ لڑکی ہمارے قبیلے کی ہے، ہم سب پتہ کر چکے ہیں، رشتہ تو اس کا سردار نبی سے ہی ہوگا۔ آپ اسی ماہ کی کوئی تاریخ طے کر کے پیغام بھجوا دیجیے گا، ہم بارات لے آئیں گے۔ نبیل کے ساتھ آئے ایک اور بزرگ نے بات کی تو خان نبی نے ہی جواب دینا ضروری سمجھا۔ ادا نسلیں باپ دادا سے چلتی ہیں اور اس لڑکی کے باپ کا آپ کے قبیلے سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، سو بہتر ہے کہ اس معاملے میں زبردستی سے کام نہ لیا جائے، ورنہ آپ مہمان کی حفاظت کرنا ہم بھی بخوبی جانتے ہیں۔ خان نبی کا جواب انہیں آگ ہی تو لگا گیا۔ اس کا فیصلہ اب جرگہ کرے گا۔ وہ بات ختم کر کے کھڑے ہو گئے۔ خان نبی نے اس بار خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ سب لوگ بھی خاموشی سے چہرے پر سرد مہری لیے وہاں سے نکل گئے تھے۔ مردان خانے سے مہمانوں کو گئے کافی وقت ہو چکا تھا۔ خان نبی بے حد پریشانی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ وہ سردار احرام افندی کی زرلش کی طرف جھکاؤ سے بخوبی واقف تھی۔ احرام تو کئی بار اس سے زرلش سے رشتہ کرنے کی بات کر چکا تھا، اور اب یہ سردار نبیل۔ زرلش کے تایا سے وہ کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن وہ فون ہی نہیں اٹھاتے تھے۔ وہ اب منصور آفریدی سے مشورے کا سوچ رہی تھی۔ گلجانہ کچھ سوچ کر انہوں نے پاس کھڑی گلجانہ کو مخاطب کیا۔ جی خانہ بی بی، وہ سعادت مندی سے گویا ہوئی۔ احرام آیا واپس؟ ان کے لہجے میں تشویش تھی۔ سردار تو صبح سویرے ہی شہر گئے تھے اور ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی ہے۔ گلجانہ کے جواب پر انہوں نے ماتھا مسلا۔ اچھا یہ ورنہ وہ ہوتا تو خون خرابہ ہو سکتا تھا، وہ بڑبڑائیں۔ خانہ بھی اب اتنا پریشان مت ہو، اوپر والا بہتری کرے گا۔ گلجانہ نے انہیں تسلی دی۔ سب ملازمین کو سختی سے کہہ دو کہ احرام کو سردار نبیل کی آمد کا پتہ نہیں چلے اور آج آ کر زرلش کو ادھر بھیجو۔ وہ گہرے پرسوچ انداز میں بولی۔ جی خانہ بی بی، جیسا آپ کا حکم، میں زرلش بی بی کو بلا کر لاتی ہوں۔ گلجانہ جو ساری بات سے واقف تھی فرما برداری سے کہتی ان کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھما کر زرلش کو بلانے چلی گئی۔ السلام علیکم دادی جان۔ کچھ لمحوں میں زرلش ان کے سامنے تھی۔ ادھر آؤ بیٹی۔ وہ پاس رکھے صوفے پر بیٹھ کر اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کر گئی۔ زرلش آہستگی سے چلتے ہوئے ادب سے ان کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ زرلش، کیا تمہیں اپنے ننیال کے بارے میں کچھ علم ہے؟ انہوں نے سوچ سمجھ کر بات شروع کی۔ جی دادی، زیادہ تو نہیں پتا، مگر میری امی اکلوتی تھیں تو ننیال میں کوئی نہیں تھا، زرلش نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ خانہ بھی نے کچھ سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ سنو بیٹی۔ ایک پل کے توقف کے بعد وہ پھر سے گویا ہوئی۔ تمہاری ماں اکلوتی نہیں تھی، وہ 2 بہنیں تھیں، ہمارے برابر والے گاؤں کے سرپنچوں سے تھے۔ تمہارے نانا اللہ بخشے بہت نیک آدمی تھے۔ وہ اسے آہستہ آہستہ اس کے ننیال کے بارے میں بتا رہی تھی۔ تمہاری ماں ضد کرے شہر پڑھنے گئی، وہیں اسے تمہارے بابا سلطان سے محبت ہو گئی۔ تمہارے نانا کو بیٹی کی خوشی پیاری تھی، انہوں نے راتوں رات اس کا نکاح پڑھا کر اسے یہاں سے بھیج دیا۔ بعد میں جب یہ بات گاؤں میں نکلی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ تمہارا باپ تمہاری ماں کو لے کر کدھر گیا کوئی نہیں جانتا تھا، پر تمہارے نانا کو اس کی قیمت چکانی پڑی۔ وہ اسے تمام تر تفصیل بتانے لگی۔ وہ کیسے دادی جان؟ وہ جو شوق کی سی کیفیت میں ان کی کہانی سن رہی تھی، خانہ بھی کے خاموش ہونے پر بول اٹھی۔
تمہاری ماں کے جانے کے بعد سزا کے طور پر تمہاری خالہ کی شادی زبردستی ایک بوڑھے عیاش سردار سے کروا دی گئی تھی. وہ اس کی تیسری بیوی بن کر گئی تھی. سردار اس پر بہت ظلم کرتا تھا، اسے مارتا تھا، تالی دیتا تھا کہ وہ بھی بھاگ جائے گی. کچھ سال بعد تمہاری خالہ امید سے ہو گئی تو سردار بیٹا ہی ہونا چاہیے کا راگ لاپنے لگا. مگر خدا کی کرنی دیکھو، بچے کی پیدائش سے پہلے وہ چل بسا اور تمہاری خالہ کی ایک لڑکی پیدا ہوئی جو ہو بہو تمہاری جیسی تھی، سردار نبیل کی مرحوم بیوی. تمہاری بڑی خالہ زاد بہن تھی. خانہ بی نے جیسے اس کے سر پر پمپ پھوڑا. شاہزین میرا بھانجا ہے؟ وہ کچھ ساعتوں کے بعد سکتے سے باہر نکلی. ہاں، پر اب شاہزین کا باپ سردار نبیل تمہیں اپنی بیوی اور شاہزین کی ماں بنانا چاہتا ہے. وہ تمہیں پہچان چکا ہے، اب اسے ساری حقیقت معلوم ہے. وہ دل گرفتگی سے بولتے زرلش کی جان نکال گئی. دادی، زرلش نے دہل کر انہیں دیکھا. تم پریشان مت ہو بیٹی، میں تمہارے تایا سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں پر وہ فون نہیں اٹھا رہے. میں نے منصور سے بھی بات کی ہے. اب ہمارے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو تمہارے تایا تمہیں رخصت کروا لیں یا پھر میں تمہارا نکاح ارحام سے پڑھوا دوں. انہوں نے تسلی دیتے دیتے ارحام سے نکاح کا ذکر کر کے اسے مزید شوق دیا. تم ایک دو روز سوچ لو، وقت بہت کم ہے، ہمیں جو بھی فیصلہ کرنا ہے جلد کرنا ہوگا. وہ اپنی بات ختم کر کے اس کے لیے لامتانی سوچوں کا در وا کر گئی. زرلش کی رات کروٹیں بدلتے گزری تھی. نیند تو جیسے اس کی آنکھوں سے روٹ سی گئی تھی. صبح فجر کی اذان ہوتے ہی اس نے بستر چھوڑا اور تازہ دم ہو کر وضو کرنے کے بعد اس نے پورے خضوع و خشوع سے فجر کی نماز ادا کی. پھر پاس پڑی چادر اٹھا کر اپنے گرد اچھی طرح سے اوڑھتی ہوئی کمرے سے نکل کر آہستگی سے چلتی ہوئی بائیں باغ میں آ گئی. اندر اس کا دم گھٹ سا رہا تھا. اوپر آسمان پر نرم گرم سورج کی شعائیں اپنا راستہ بناتے چار سو پھیل رہی تھیں. چاروں طرف دور دور تک نظر آتے سر بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے اندھیرا آہستہ آہستہ سرکنے لگا تھا. یہ خاصا دلفریب منظر تھا جو دیکھنے والوں پر ایک اچھا تاثر چھوڑتا، مگر اس کے اندر تو ایک سوگواری سی چھائی ہوئی تھی. اسے کچھ اچھا نہ لگ رہا تھا. سبزے سے ڈھکے لان پر آہستگی سے چلتی ہوئی وہ اپنی مخصوص جگہ پر آ کر بیٹھ گئی. تکلیف دہ سوچوں کا سلسلہ ساتھ سے شروع ہو کر سردار نبیل پر آ ٹھہرا. ارحام افندی کو اس نے خود ہی نظر انداز کر دیا کہ وہ اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی. پہلے بابا، پھر اپنی ماں کو موت، اس کے بعد تایا تائی کی لا تعلقی ساتھ کا اسے نظر انداز کرنا، اس کی خود پسندی. اس نے اتنے آنسو بہائے تھے کہ اب ان آنکھوں میں ایک صحرا سا بس گیا تھا. یہ خشک اور ویران ہو گئی تھی. وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اسے عجیب سا احساس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو. وہ تیزی سے پلٹی، مگر تب تک بڑی دیوار پھلانگ کر دو سیاہ پوش آدمی باغیچے میں داخل ہو کر اس کی طرف بڑھنے لگے. وہ چیخنا چاہتی تھی، اندر بھاگ جانا چاہتی تھی، پر اس کے قدم جیسے جم سے گئے. دیکھتے ہی دیکھتے وہ آدمی اس کے اوپر ایک بڑا سا کپڑا ڈال کر اسے اٹھا چکے تھے. کپڑے پر بے ہوشی کی دوا چھڑکی گئی تھی. 2 منٹ میں ہی وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی. وہ آج کل اپنا ریسرچ پیپر مکمل کرنے میں لگا ہوا تھا تاکہ جلد از جلد فارغ ہو کر وہ سکون سے اپنی اور زرلش کی شادی پر توجہ دے سکے. رات دیر گئے وہ شہر سے واپس آیا تو پوری حویلی میں سناٹا پھیلا تھا. سب لوگ سو چکے تھے. وہ ایک نظر خانم دادی پر ڈال کر اوپر اپنے کمرے میں آتے ہی بستر پر ڈھہ گیا. دن بھر کا جاگا ہوا وہ اس وقت ٹھیک ٹھاک تھکا ہوا تھا، اس لیے بستر پر گرتے ہی وہ سو چکا تھا. صبح اس کی آنکھ معمول سے تھوڑا دیر سے کھلی. 8 بجے وہ کمرے سے نکلنے لگا جب اس کی نظر غیر ارادی طور پر بائیں باغ کی جانب کھلتی کھڑکی پر کھلی. اس نے گھڑی میں وقت دیکھا. عموماً اس وقت زرلش ادھر کبوتروں کو دانے دینے آتی تھی. اسے دیکھنے کی چاہ میں وہ کھڑکی کے پاس آتے اس پر پڑا پردہ ہٹا گیا. خلاف معمول وہ آج ادھر نہیں تھی. ارحام پلٹنے لگا جب اس کی نظر گھاس پر پڑے زرلش کے دوپٹے اور اس کے پاس الٹی پلٹی جوتیوں پر پڑی. کسی انہونی کے احساس کے تحت وہ تیزی سے سب چھوڑ کر میز پر پڑی پستول اٹھاتا نیچے کی جانب بھاگا. ابھی وہ ہال میں داخل ہی ہوا تھا جب خانم بی کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی جو گلجانہ سے بات کر رہی تھی. گلجانہ، یہ زرلش کدھر ہے؟ آج نماز کے بعد میرے پاس نہیں آئی. ذرا اوپر جا کر بچی کو دیکھ کر آؤ. ان کی بات سن کر گلجانہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اوپر رہائشی کمروں کی طرف چل دی. کرامت بابا، جیب نکالیں. ارحام تیزی سے بولتا ہوا باہر کی جانب بڑھا. جانے کیوں سے یقین تھا کہ گلجانہ ناکام لوٹے گی. اس کی دھاڑ پر خانم بی نے چونک کر اسے دیکھا. اس کے ہاتھ میں پستول دے کر وہ پریشانی سے کھڑی ہو گئی. کیا ہوا ارحام؟ ان کا بوڑھا لہجہ اندیکھے اندیشوں سے لرز رہا تھا. زرلش کدھر ہے؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا. ایک مہم سے امید تھی کہ شاید اس کا اندازہ غلط ہو. اوپر ہوگی، میں نے گلجانہ کو بھیجا ہے اسے بلانے. خانم بی نے سنجیدگی سے جواب دیا، پھر اس کے ہاتھ میں پکڑی گن کو دیکھا. یہ تبنچہ لیے کدھر جا رہے ہو؟ ان کا لہجہ پریشانی پر تھا. کوئی میری حویلی میں گھس کر میری حویلی کی عورت کو اٹھا کر لے جائے، اتنی ہمت کس کی ہو سکتی ہے؟ ارحام افندی کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی. کیا کہہ رہے ہو ارحام؟ خانم بی کے چہرے پر وحشت اتر آئی تھی. ان کے سوال کا جواب گلجانہ نے دیا. خانم بی، زرلش بی اوپر نہیں ہے. ہم نے تو پوری حویلی چھان مارا، وہ کہیں بھی نہیں. آواز باختہ سے گلجانہ دوڑتی ہوئی نیچے آئی. اللہ خیر. وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہوئی اور باہر جاتے ہوئے ارحام کو روکا. ارحام سنو. ان کے لہجے میں ہزار وسوسوں نے ڈیرا ڈالا. بعد میں خانم بی، ابھی مجھے اپنی عزت کو بچانا ہے. ارحام رکا نہیں تھا. مجھے پتا ہے وہ کدھر ہوگی. خانم بی کی آواز سن کر اس کے باہر کی طرف اٹھتے قدم تھمے. کدھر؟ اس کی برف کسی سرد آواز ابھری. سردار نبیل. وہ آگے کچھ کہنا چاہتی تھی پر وہ نبیل کا نام سن کر ہی وہ تیزی سے باہر نکل گیا. سامنے ہی جیپ تیار تھی. وہ ڈرائیونگ سیٹ پر کرامت بابا بیٹھے ہوئے تھے.
کرامت بابا آپ حویلی کا خیال رکھیں، گاڑی میں خود چلاؤں گا۔ اس نے انہیں گاڑی سے اترنے کا اشارہ کیا۔ سردار، آپ سردار نبیل کے خفیہ اڈوں سے واقف نہیں ہیں، بیٹھ جائیں، میں لے چلتا ہوں۔ کرامت بابا کی سن کر وہ حیران بھی ہوا۔ انہیں کیسے پتا اسے کدھر جانا ہے؟ پر کچھ سوچ کر وہ ان کے ساتھ آگے کی پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سردار نبیل کل ادھر حویلی آیا تھا، جرگے کے 2 بزرگ بھی اس کے ساتھ تھے، زرلش بی بی کا رشتہ مانگنے واسطے۔ کرامت بابا نے اس کے سر پر پمپ پھوڑا۔ زرلش بی بی کا اماں اس کے قبیلے کا تھا۔ وہ ڈرائیو کرتے کرتے ساری کہانی سنا رہے تھے۔ وہ خود بھی اس علاقے کے تھے، سو ساری کہانی جانتے تھے اور زرلش کے نانا کی بھی بہت عزت کرتے تھے۔ زرلش کی ماں کو وہی تو راتوں رات شہر چھوڑ کر آئے تھے۔ ساری کہانی سناتے ہوئے کرامت بابا کی بوڑھی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی اور سردار ارحم افندی سختی سے ہونٹوں کو بھینچے ان کی کہانی سن رہا تھا۔ لینڈ کروزر تیزی سے اونچے نیچے پہاڑی راستے پر دوڑ رہی تھی۔ کرامت بابا، ابھی اور کتنا راستہ باقی ہے؟ ارحم کے لہجے میں بے چینی کا عنصر نمایاں تھا۔ زرلش کی سردار نبیل کے پاس ہونے کی خبر ہی اسے انگاروں پر لٹا رہی تھی۔ بس 10 منٹ، آپ تیاری کر لو، ہم بھی آپ کے ساتھ اندر چلے گا۔ کچھ دیر بعد منزل مقصود پر پہنچ چکے تھے۔ یہ پہاڑ کے پاس اونچے لمبے درختوں کے جھنڈ میں موجود ایک کشادہ سا مکان تھا۔ وہ دھند میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ ایک ایسے مقام پر بنا تھا کہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہاں کوئی مکان بھی ہو سکتا ہے۔ کرامت بابا، آپ گاڑی چالو رکھیں، میں زرلش کو لے کر آتا ہوں، ارحم گاڑی سے نکلتے ہوئے بولا۔ ہم ساتھ؟ کرامت بابا کی بات ادھوری رہ گئی۔ نہیں، آپ ادھر ہی رکیں، ہمیں فوری نکلنا ہوگا، میرا انتظار کریں۔ وہ انہیں سنجیدگی سے ہدایت دیتا اپنی گن سنبھال کر احتیاط سے ان درختوں میں چھپے مکان کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سوئی جاگی سی کیفیت میں تھی۔ بڑی مشکل کے بعد وہ اپنی آنکھیں کھول پائی۔ دماغ پر ایک تاریکی سی چھائی ہوئی تھی۔ کچھ دیر غائب دماغی سے وہ اپنی آنکھیں کھولے چھت پر لٹکتے پنکھے کو دیکھتی رہی، تب اچانک سے جیسے ذہن کے تاریک گوشے جاگنے شروع ہوئے۔ اب اس کی آنکھوں میں خوف ابھرنے لگا، اس کے حواس پوری طرح سے بیدار ہو چکے تھے۔ اسے یاد آیا کہ وہ حویلی میں پائیں باغ میں تھی۔ جب اپنے پیچھے آہٹ سن کر وہ پلٹی تو 2 نقاب پہنے سیاہ پوش دیوار پھلانگ کر باغیچے میں اترے اور ان 2 سیاہ پوشوں نے اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیا بغیر بڑی تیزی سے اس پر کپڑا ڈال کر اسے بے ہوش کیا۔ اور اب اسے اس اجنبی عالیشان کمرے میں ہوش آیا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے اغوا کیا گیا تھا، مگر کس نے اور کیوں؟ کہیں سردار نبیل؟ اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ اس نے جلدی سے آس پاس دیکھا۔ اس کا دوپٹہ جو سر پر اوڑھے رکھتی تھی اور چادر، وہ تو شاید وہیں باغیچے میں کہیں گر گئی تھی۔ اسے اپنی بے پردگی کا احساس مارے ڈال رہا تھا۔ وہ جلدی سے کھڑی ہو کر کمرے کا جائزہ لیتی سوچ سمجھ کر کھڑکی کی طرف بڑھی کہ یہاں سے بھاگ سکے۔ کھڑکی مضبوطی سے بند تھی اور اس میں لوہے کی راڈ ڈالے ہوئے تھی۔ اس نے کھڑکی کھولنے کی بہت کوشش کی پر نہ کھل سکی۔ کھڑکی چھوڑ کر وہ کمرے کے اکلوتے دروازے کی طرف بڑھی، پر وہ بھی باہر سے مقفل تھا۔ دروازہ کھولو، اس نے بری طرح سے دروازے کو پیٹنا شروع کیا، لیکن کوئی جواب، کوئی ہلچل کچھ نہ تھا۔ لگتا تھا جیسے وہ یہاں اکیلی قید ہو، اس کے سوائے اس جگہ پر اور کوئی نہ ہو۔ تبھی اسے باہر سے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ اس وقت اس کے لیے سب سے اہم اپنی عزت بچانا تھا۔ وہ مر سکتی تھی پر اپنی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دینا چاہتی۔ اس نے تیزی سے کمرے میں کسی چھری یا نوکیلی چیز کو تلاشی میں نگاہیں دوڑائیں، پر ادھر کچھ بھی نہیں تھا۔ اب قدموں کی دھمک قریب آ چکی تھی۔ دروازہ کھلا جا رہا تھا۔ وہ تیزی سے دروازے کے ساتھ موجود بھاری لکڑی کی الماری کی طرف بڑھی، جس کے پیچھے تھوڑی سی جگہ تھی۔ وہ بڑی مشکل سے رگڑ کھاتی ہوئی اس جگہ الماری کے پیچھے چھپ گئی۔ دروازہ کھل چکا تھا۔ وہ اس کی توقع کے عین مطابق سردار نبیل خان اندر آیا اور اب گہری کھوجتی نگاہوں سے پورے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ زرلش، سردار نبیل کی بھاری آواز کمرے کے سکوت کو چیر گئی۔ میں جانتا ہوں آپ یہیں کہیں چھپی ہوئی ہیں، ڈرے مت، باہر آئیں۔ وہ نرمی سے بولا تو الماری کے پیچھے چھپی زرلش نے تیزی سے اپنا منہ پر ہاتھ رکھ کر سانس تک روک لیا۔ سردار نبیل اب پاگلوں کی طرح کمرے میں اسے بستر کے نیچے واش روم کھڑکی کے پردوں کے پیچھے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نازک سی لڑکی اس بھاری الماری کے پیچھے بھی گھس کر چھپ سکتی ہے۔ زرلش، میرا دماغ خراب مت کرے ورنہ آپ کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اسے ڈھونڈنے میں ناکام ہو کر بری طرح جھلایا۔ تبھی اس کا بازو پکڑ کر کسی نے اسے اپنی سمت کھینچتے ہوئے ایک زوردار گھوسا اس کے منہ پر دے مارا۔ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ میرے گھر میں گھس کر میرے ہی گھر کی عورت پہ بری نظر ڈال سکو؟ ارحم افندی اس کے سامنے کھڑا اسے شرربار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم؟ سردار نبیل نے سنبھل کر اپنے ہونٹوں سے نکلتا خون صاف کیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ ایک سردار ہو کر تم اتنی گھٹیا حرکت کر سکتے ہو۔ وہ عزت سنجیدہ لہجے میں اسے آئینہ دکھا رہا تھا۔ میرا حق ہے اس پر۔ اس کے الفاظ بیچ میں ہی دم توڑ گئے۔ خاموش، اب اگر ایک لفظ بھی تم نے اس کے لیے اپنے منہ سے نکالا تو میں تمہارا مزید لحاظ نہیں کروں گا۔ ارحم نے پستول اس کی کن پٹی پر رکھتے اسے متنبہ کیا اور پھر چاروں طرف دیکھا۔ زرلش کدھر ہے؟ ارحم نے سخت لہجے میں سوال کیا۔ سردار ارحم، تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا، اور وہ سالی، اس نے زرلش کو گالی دی تو ارحم نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ چند ہی منٹوں میں وہ اسے دھنک کر رکھ چکا تھا۔ آئندہ ہمت ہو تو مجھ سے بات کرنا نہ کہ میری حویلی کی عورتوں سے، نیم بے ہوش نبیل کو دھمکی دینے والے انداز میں کہہ کر وہ سیدھا ہوا اور زرلش کی تلاش میں نگاہیں دوڑاتے اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھری۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور الماری کے پیچھے دبک کر چھپی زرلش کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے لب کھینچتے ہوئے اس کے بنا دوپٹے بنا چادر کے وجود کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ اپنی نظریں اس کے وجود سے ہٹا کر اس نے اپنی چادر اتار کر اس کی طرف بڑھائی۔ نم آنکھوں اور لرزتے ہاتھوں سے اسے تھامتے زرلش نے فوراً اسے اپنے گرد لپیٹا۔ چادر اوڑھتے ہی اسے اپنی تحفظ کا احساس ہوا۔ چلو،
ایک نظر اس کی نتلی کے موتی پر ڈال کر ارحام نے زرلش کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اس سنسان گھر سے نکل گیا۔ پورے راستے گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی زرلش کی دبی دبی سسکیاں ڈرائیونگ کرتے سردار ارحام افندی کی تیزی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ لب سختی سے آپس میں بھیجے خود پر ضبط کرتا ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ جس سچویشن سے گزر کر آئی تھی وہ سمجھ سکتا تھا یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم تھا، احسان تھا کہ وہ کسی بھی قسم کے بڑے نقصان سے ہونے سے پہلے ادھر پہنچ گیا تھا۔ نقصان کا سوچ کر کے اس کی سر کی ہڈیاں چٹکنے لگی تھی، آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا۔ اگر زرلش کو بحفاظت واپس نہ لانا ہوتا تو وہ اس سردار نبیل کو مار کر ہی وہاں سے نکلتا۔ حویلی پہنچ کر اس نے گاڑی اندر لا کر روکی اور اتر کر کرامت بابا کو اندر جانے کی ہدایت کرتا ہوا خود پیچھے سے دروازے طرف آیا اور اسے کھولا۔ زرلش، اس نے گٹری بنی بیٹی زرلش کو آواز دی پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ زرلش، اسے تشویش سے دیکھتے ہوئے ارحام نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ایک سمت کو لڑک گئی۔ ارحام نے تعصب سے اسے دیکھا۔ جن حالات سے وہ گزر کر آئی تھی اس میں ہوش و حواس سے تو بڑے بڑے کھو دیتے، یہ تو پھر ایک نازک سی کانسی لڑکی تھی۔ ارحام نے جھک کر اس کے بے ہوش وجود کو اپنے مضبوط بازوؤں میں بھرا اور اندر کی طرف بڑھا جہاں اس کا پہلا سامنا گل جانا سے ہوا۔ خانم بھی، چھوٹی بی بی آ گیا ہے، گل جانا نے پہلے تیز آواز میں اندر اطلاع دی اور خود لپک کر سردار ارحام کی طرف آئی۔ یہ ہمارا بی بی کو کیا ہوا؟ وہ تشویش سے زرلش کے بے ہوش وجود کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بے ہوش ہو گئی ہے، آپ جلدی سے ٹھنڈا پانی لے کر کمرے میں آئیں۔ وہ اسے ہدایت دیتا ہوا زرلش کے وجود کو اٹھائے اوپر کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اندر زرلش کے کمرے میں پہنچ کر اس نے احتیاط سے زرلش کو بستر پر لٹا کر پاس پڑی چادر اس کے اوپر ڈالی۔ ارحام پریشانی سے خانم بھی اتنے میں اندر پہنچ چکی تھی۔ پریشان مت ہو، یہ بالکل ٹھیک ہے، بس ڈر اور خوف سے بے ہوش ہو گئی ہے، کچھ دیر تک ہوش میں آ جائے گی۔ اس نے خانم بھی کو تسلی دی۔ یہ ٹھیک تو ہے؟ وہ لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں بولی۔ ان کے لہجے میں ان کے رہے اندیشے تھے تو وہ لمحوں میں ان کی بات کے تہ تک پہنچ چکا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا اسے۔ وہ اب تفصیل سے پورا واقعہ سنا رہا تھا۔ بہت بہادر لڑکی ہے، اللہ کا شکر۔ خانم بھی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ گل جانا ٹھنڈا پانی اور پھر ارحام کی ہدایت پر اس کا میڈیکل باکس لے آئی تھی۔ زرلش کا چیک اپ کر کے اس نے گل جانا کو اس کے آستینوں پر کرنے کا اشارہ کیا اور ایک انجیکشن اس کے بازو میں لگا دیا۔ میں نے اسے سکون کا انجیکشن دیا ہے، آپ پریشان نہ ہو، یہ اب کل صبح ہی اٹھے گی۔ وہ اپنا میڈیکل باکس سمیٹ کر کھڑا ہوا۔ تو کیا یہ کل تک بھوکی پیسی رہے گی؟ پریشانی سے زرلش کے بے ہوش وجود کو دیکھ رہا تھا۔ دادی جان، ابھی زرلش کا آرام کرنا ضروری ہے ورنہ اس کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے۔ کل جب یہ اٹھے گی تو جتنا مرضی کھلا پلا لیجیے گا۔ وہ نے سمجھا بجھا کر کمرے سے نکل گیا کہ اب اسے باہر کے معاملات بھی دیکھنے تھے۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ ہوش میں آنے کے بعد سردار نبیل خاموش نہیں بیٹھے گا، اسی لیے جرگہ بلوا کر اس کا انتظام کرنا ضروری تھا۔